عبادات کا ذکر ہوا تھا، 2 کل کے درس میں آ چکی اور آج تیسری عبادت کا ذکر کروں گا، اور تیسری عبادت ہے صلاۃ التسبیح، یعنی تسبیح کی نماز۔ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو ایک عطیہ نہ کروں؟ اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صلاۃ التسبیح نماز کا طریقہ بتلایا۔ فرمایا کہ اگر آپ یہ نماز پڑھ لیں تو آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھپ کر کیے ہوئے اعلانیہ کیے ہوئے ہر طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اے چچا، اگر ہو سکے تو ہر روز اس نماز کو پڑھ لیا کرنا، اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 1 دن، اور اگر ہفتے میں ممکن نہ ہو تو مہینے میں، اور اگر مہینے میں ممکن نہ ہو تو سال میں، اور اگر سال کے اندر بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھ لینا۔ دیکھیے کتنی تاکید ہے۔ تو پھر اس نماز تسبیح کا طریقہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، یہ ذرا توجہ سے سن لیجئے گا۔ یہ نماز تراویح اصل میں نفل نماز ہے، تو یہ 4 رکعت نفل نماز کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ تو طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم نے جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم نے ثنا پڑھنا ہوتی ہے، سبحانک اللہم الی آخرہ، اور اس کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی اضافہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور واللہ اکبر کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک میں۔ 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر پھر آپ نے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر رکوع کے اندر جائیں گے، رکوع کی 3 تسبیحات کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اور پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کر پھر آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، پھر آپ پہلے سجدے کے اندر جائیں گے، تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھیں گے، اور پھر آپ سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے کے اندر جائیں گے، پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ قیام کے اندر دوسری رکعت آپ کی شروع ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت کے شروع میں آپ نے پھر 15 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ، اسی طرح آپ اگلی رکعت شروع کر دیں گے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ گویا کہ یہ تسبیح پڑھنا ہوتی ہے، چاروں رکعات میں 300 مرتبہ اس کی تعداد ہوگی۔ میں ایک اہم وضاحت یہاں کر دوں، اکثر ان کو یہ طریقہ تو معلوم ہوتا ہے لیکن درمیان میں ایک بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ کیا کہ جب آپ کی دوسری رکعت ہوگی نا، آپ تشہد پہ بیٹھیں گے، یعنی اتحیات کے لیے بیٹھیں گے، تو اس میں آپ نے اتحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہے، ربی جعلنی بھی پڑھنی ہے، اور پڑھ کر پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ تو تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو وہاں اس کا آغاز آپ نے پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم سے کرنا ہے، اور سبحانک اللہم سے کرنے کے بعد پھر 15 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ عام طور پر لوگ یہاں یہ گڑبڑ کر جاتے ہیں، اتحیات پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر پھر ڈائریکٹ تسبیح سے شروع کرتے ہیں تیسری رکعت۔ یاد رکھو نفل کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، یہ فرض اور سنت مؤکدہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور پھر یہ تو اس کی فضیلت
اور طریقہ ہو گیا. اب اس سے متعلق 2-3 مسائل اہم وہ بھی ذرا نوٹ فرما لیں. ایک یہ کہ تسبیح پڑھتے ہوئے صلاۃ التسبیح میں بس اوقات انسان بھول جاتا ہے. ایک رکن کے اندر نہیں پڑھ سکا, ذہن میں نہیں رہا, چونکہ عادت نہیں ہوتی نا. تو اگر آپ کسی رکن کے اندر تسبیح کو بھول جائیں, اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے اگلے رکن کے اندر اس کو پڑھ لینا ہے. مثلا آپ سے پہلے سجدے کے درمیان چھوٹ گئی ہے, آپ دوسرے سجدے میں ڈبل کر دیں, 20 مرتبہ پڑھ لیں اس کو. لیکن یہ خیال رکھیں کہ اگر رکوع کے اندر چھوٹی ہے تو قیام کے اندر ڈبل نہ کریں, اس کو سجدے میں آ کر ڈبل کر لیں. اور اگر سجدے سے پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد بیٹھے تھے, اس کے اندر چھوٹ گئی ہے, پہلے سجدے کی چھوٹ گئی ہے, تو اس کے بعد جو اٹھ کر بیٹھنا ہے اس کے اندر ڈبل نہ کریں, بلکہ اگلے سجدے کے اندر ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ اہم مسئلہ ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کس وقت پڑھنا چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوقات ممنوعہ یا اوقات مکروہہ ہیں ان کے اندر تو یہ نماز پڑھنا جائز نہیں, جس طرح کوئی بھی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں. اوقات ممنوعہ کون سے ہیں؟ 3. صبح طلوع شمس کے وقت, زوال کے وقت اور غروب شمس کے وقت. اس وقت تو نماز پڑھنا ہوتا ہی آرام ہے. اور 2 وقت ہیں جس کے اندر پڑھنا مکروہ ہوتا ہے, وہ صبح صادق جب روزہ بند ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان کسی طرح کی نفل نماز مکروہ ہوتی ہے, یہ صلاۃ التسبیح پڑھنا بھی مکروہ ہے. اور اسی طرح دوسرا وقت عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک, عصر کے فرض پڑھنے کے بعد مغرب تک آپ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھ سکتے. باقی اوقات میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہترین وقت اس کا کون سا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک عمل ہے, ان کے پیش نظر شاید کوئی حدیث ہوگی کہ آپ زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے اس کو پڑھتے تھے. یہ اس کا بہترین وقت ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو. تیسرا اہم مسئلہ جس کی میں وضاحت لازمی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرواتے ہیں. یاد رکھیں, صلاۃ التسبیح کی جماعت جائز نہیں, بلکہ نفل نماز کی جماعت جائز نہیں. تو جب نفل نماز کی جماعت جائز نہیں ہے تو صلاۃ التسبیح کی جماعت جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ مسجدوں کے اندر بھی اور گھر کے اندر خواتین بسا اوقات اس کی جماعت کرواتی ہیں. تو یاد رکھو, اس کا یہ تنہا پڑھنے کی نماز ہے. نوافل جتنے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہوتے ہیں. یہ خلوت میں مناجات کا نام ہوتا ہے. نوافل صلاۃ التسبیح خلوت کے اندر اکیلا اللہ سے ہم کلام ہونے کا نام ہوتا ہے. اور اگر کسی کو اکیلے آدمی کو بلایا ہو کسی باس نے اور وہ ایک جماعت لے کر چلا جائے تو کیا اس کو لوگ عقل مند کہیں گے؟ تو نوافل میں اللہ تعالیٰ بندے کو اکیلے بلاتے ہیں, اکیلے وہ نماز پڑھنی چاہیے, نہ کہ باجماعت. باجماعت نماز پڑھنے کے لیے فرض ہوتے ہیں, فرض باجماعت پڑھیں, نفل تنہا پڑھیں. تو یہ تنہا پڑھیں, زندگی میں ہو سکے 1 مرتبہ, سال میں 1 مرتبہ, مہینے میں 1 مرتبہ, ہفتے میں 1 مرتبہ, لیکن وہ بڑے خوش قسمت ہے جو روزانہ 1 مرتبہ پڑھے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب کرے.